اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے جمعہ پہ ہیکل سلیمانی کی بات کی تھی اور اس کی تعمیر سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں کے قبضہ 637 عیسوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبضہ کیا وہاں تک ہم نے تفصیلات بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم مسجد اقصیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کوشش کریں گے کہ آج کے حالات تک اس کو کور کریں۔ تھوڑا سارا پچھلے لیکچر کا اعادہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 970 قبل مسیح سے 931 قبل مسیح تک ان کا زمانہ بادشاہت تھا۔ اسی عرصے میں انہوں نے ہیکل سلیمانی مکمل کیا اور اس میں تابوت سکینہ رکھا۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا، تو وہ اپنی عبادت جس طرح ہم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح وہ اپنی عبادت تابوت سکینہ کی طرف یعنی ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ 587 قبل مسیح تک یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت قائم رہی۔ اس کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نبوکد نصر یا بخت نصر بھی اس کو تاریخ میں کہتے ہیں، تو بخت نصر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد 6 صدی عیسوی قبل مسیح 6 صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اسے ہیکل دوم کہتے ہیں۔ پہلا جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام والا اسے ہیکل اول کہتے ہیں اور اسے ہیکل دوم کہتے ہیں، دوسرا ہیکل۔ جب یہ تباہ کیا گیا، بخت نصر نے اس پہ تباہ کیا اس کو، اس وقت اس جگہ کا نام جہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا اور ہیکل اول تھا، اس کو بیت قدش ہاشینی کہتے تھے۔ آج بھی اس جگہ کا یہی نام ہے، بیت ہم قدش ہاشینی۔ ہم قدش سے مراد ہے مقدس، کہ ان کی مقدس جگہ۔ اس کے بعد 6 صدی قبل مسیح میں اس میں دوبارہ ہیکل بنا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرا ہیکل اسے کہتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں کہ یروشلم یہ شہر جو آج ہے، اس شہر کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس شہر کو القدس الشریف بھی کہتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو یروشلم کا شہر ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ تینوں آسمانی مذاہب جو ابراہیمی مذاہب ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان، تینوں کے لیے یہ شہر مقدس شہر ہے۔ ان تینوں کی مقدس عمارتیں اور مقدس عبادت گاہیں یہاں پہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ ہے۔ 637 عیسوی یعنی 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسے فتح کیا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 سال بعد کی بات ہے جب یہ فتح ہوا۔ اس وقت یروشلم کا یا بیت المقدس کا جو آدمی میئر تھا، جو بڑا تھا، اس شہر کا منتظم تھا،
اس کا نام تھا سوفرینیس، یہ مذہباً عیسائی تھا، تو انہی کا اس پہ قبضہ تھا اور یہی سارا کچھ وہاں پہ کرتا دھرتا تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، آپ تشریف لے گئے اور اس شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر کے دورے پہ نکلے تو سوفرینیس نے آپ کو پورے شہر کی سیر کروائی، پورا شہر گھمایا۔ جس وقت وہ ان کے گرجے میں پہنچے، ان کے چرچ میں پہنچے تو نماز کا وقت ہوا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز باہر جا کے پڑھوں گا، تو آپ نے وہاں اس گرجے میں نماز نہیں پڑھی۔ اس گرجے میں نماز نہ پڑھنے کی یہودیوں کا ہمارا یہ ہے۔ اب آپ اگر وہاں پہ جائیں گے بیت المقدس کے شہر میں، اس جگہ پہ پہنچیں گے تو ہے وہاں پہ ایک دیوار ہے، بڑی لمبی دیوار ہے، تقریباً 500 میٹر کی، آدھے کلومیٹر کی لمبی دیوار ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار ہے جو تباہ ہونے سے بچ گئی۔ اندازہ ہو کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے کی جو پہلی شک تھی وہ یہ تھی کہ اس شہر کے رہنے والے تمام لوگوں کے جان، مال، ان کے گرجے، ان کی صلیب، ان کے بیمار، ان کے تندرست، تمام کے تمام لوگوں کو امان دی جاتی ہے، اور ہر مذہب والے کو، بھلے وہ یہودی ہے، بھلے وہ عیسائی ہے، بھلے کوئی بھی ہے، اس ساروں کو امان دی جاتی ہے۔ دوسری اس کی شک یہ تھی کہ اس شہر میں موجود کسی گرجے کو گرایا نہیں جائے گا، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ اس کے اندر سکونت اختیار کی جائے گی، نہ اس میں قیام کیا جائے گا، اور نہ اس کے کسی احاطے کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا۔ کسی مذہب والے کے لیے اس کے مذہب کے متعلق کوئی سختی، کوئی جبر، کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا کہ ہم زبردستی اس کو کہیں کہ تم مسلمان بنو، یہودی کو کہیں کہ تم مسلمان بنو یا اسلام اختیار کرو۔ البتہ وہاں رہنے والے جو لوگ غیر مسلم ہوں گے وہ جزیہ دیں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، جزیہ جو غیر مسلم مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے اس سے جزیے کا ایک ٹیکس لیا جاتا ہے، تو وہ جزیہ دیں گے۔ رومیوں میں سے جو وہاں پہ کچھ رومی بھی رہتے تھے، رومیوں میں سے جو لوگ شہر چھوڑ کے جانا چاہیں انہیں جان و مال کی امان ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چلتے ہوئے ایسی جگہ تک پہنچیں جہاں انہیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو۔ اگر وہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد مسلمان ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر کوئی رومی یہاں بیت المقدس میں رہنا چاہے، یروشلم میں رہنا چاہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ رہے، لیکن وہ جزیہ ادا کرے گا، اپنا جو ٹیکس ہے اس کا وہ دے گا۔ اب ذرا یہودیوں کے متعلق اب یہ ذہن میں بار بار رکھیے کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ مسلمانوں کا کس کے ساتھ تھا؟ عیسائیوں کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ نہیں تھا، اور عیسائی ہی اس ملک پہ اس وقت حکومت کرتے تھے، اس سارے شہر کا ناظم بھی انہی کا تھا۔ تو انہوں نے جو معاہدہ کیا اس میں یہودیوں کے متعلق شکیں بھی انہوں نے ڈلوائیں، وہ ذرا سنیے کہ اس جگہ میں عیسائیوں کے ساتھ، اس شہر میں عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ کون لکھوا رہا ہے؟ عیسائی لکھوا رہے ہیں۔ یہودی یہاں پر نہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، نہ یہاں پہ مکان بنا سکتے ہیں، تو جب مکان نہیں بنا سکیں گے تو وہ یہاں پہ رہ بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد یہودی جہاں پہ بھی ہوں گے اس شہر میں صرف زیارت کے لیے آئیں گے، اور زیارت کرنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، یہاں رہیں گے نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ اس عہد نامے میں درج ہے، اللہ کا رسول اور مسلمانوں کے خلفاء اور تمام مسلمان اس معاہدے کو توڑ چڑھانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ اس وقت تک مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہیں گے جب تک یہ جزیہ دیتے رہیں گے۔ اگر یہ جزیہ نہیں دیں گے تو مسلمان اس معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اب آ جائیے آج کی مسجد اقصی پہ۔
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی، یہ مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ 637 عیسوی جو کہ 15 ہجری بنتا ہے، اس میں مسلمانوں نے یہ شہر فتح کر لیا اور مسلمان یہاں پہ قابض ہو گئے۔ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجے سے نکل کر جہاں پہ نماز ادا کی تھی اس جگہ پہ ایک مسجد بنائی گئی، یہ مسجد اقصی کہلائی۔ اس سے پہلے بھی اس کا نام مسجد اقصی تھا۔ قرآن پاک میں آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت قرآن پاک کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ تو یہ مسجد اقصی کا نام پہلے موجود تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک گئے تھے۔ جب آپ معراج سے واپس آئے مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ کے کفار نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ وہاں ہو کے آئیں، آپ دیکھ کے آئیں تو ہمیں نشانیاں بتائیے۔